ہم لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کبھی تو بجاتے گیا چند صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول ہمارے پاس تھے، اچانک ایک آدمی آیا. رجل کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے ہوئے. رجل عربی جاننے والوں کو معلوم ہے رجل کی معنی آدمی، انسان. ایک آدمی آیا، میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ آدمی نہیں تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن حضرت عمر پہچان نہیں پائے کہ جبرائیل ہے، کیونکہ یہ انسانی شکل میں آئے، یہ انسانی شکل میں آئے. اس طرح علینا رجل، ایک آدمی آیا دور سے، شدیدوں میں یاد گیا، کپڑے بہت سفید کپڑا ہے. ہمارے بہت بھائیوں نے ہری کپڑیاں جو یہ ان کے گھر کی ڈگری ہوتی ہے اسلام میں. شدیدوں میں یاد گیا، کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے تھا. شدید کا لفظ بتا رہا کہ کپڑے بہت سفید تھے، پتہ یہ چلا سفید بھی نہیں بلکہ بہت زیادہ سفید کپڑے پہننا یہ فرشتوں کا لباس ہے. وہ شدید السواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے، یعنی کوئی بوڑھے انسان کی شکل میں نہیں آیا تھا بلکہ بالکل نوجوان انسان کی شکل میں آیا. اچانک آیا جبرائیل انسانی شکل میں، کپڑے بہت سفید، بال بہت زیادہ کالے. لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن سفر کا جو نشان ہونا چاہیے، ایک مسافر جب آتا ہے سفر سے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ چہرے پہ مٹی ہوگی، بالوں میں مٹی پڑی ہوگی، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں سفر میں. اور پھر آج کل کی ٹرینوں کا سفر کے لیے گھوڑے کا روم کا سفر اس دور میں، تو وہ سفر دور سے آیا تھا لیکن مسافر تو تھا، لیکن اس کے کپڑے سفید تھے، بال کالے تھے، چمک رہا تھا، اس لیے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی مسافر ہے. جب بیچ میں اٹھنا ہی ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو بیچ میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ ڈائبٹیز کے مریض ہے، سب کو شوگر کی بیماری ہے. سفر کا کوئی نشان اس کی اوپر نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ مسافر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا، میرے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا. اگر میرے علاقے کا رہنے والا ہوتا تو کوئی تو اس کو جانتا. حضرت عمر کہتے والا یہ آنے کو ملنا، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے. جب پہچانتا نہیں تو اس کا مطلب کہیں دور کا تھا، تو دور کا ہے تو اس کے کپڑے خراب ہونا چاہیے، لیکن کپڑے بھی صحیح ہیں، کپڑے بھی چمک رہے ہیں، کپڑے بھی سفید ہیں، چہرہ بھی چمک رہا ہے، بال بھی کالے ہیں، مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اسے. پتا نہیں آدمی کہاں سے آیا، مسافر ہے کہ یہیں کا رہنے والا. اگر یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم لوگ جانتے، ہم لوگ پہلے سے دیکھے ہوتے، لیکن کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو. وہ آیا اور اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کی اسٹائل بھی دیکھیے. بہت سے لوگ اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے اسٹائل اس کے بیٹھنے کی. بات سنا تھا اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا. اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے ملا دیا. وہ وضع کفئی ہی اللہ بقول جیسے اطیاب میں لگا جاتا ہے، اطیاب میں اللہ کے رسول بھی اسی طرح بیٹھے تھے، جبرائیل آئے وہ بھی اسی طریقے سے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وضع کفئی اللہ بقول کی ہتھیلیوں کو جبرائیل نے اللہ کے نبی کی دونوں ران پر رکھ لیا، ایسے بیٹھ گئے. اور اس طرح بیٹھنے کے بعد پھر سوال کیا، کیا نہ ہوتا یا محمد. دیکھیے جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ جبرائیل نے نام لیا. کیا کہا؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں. ابھی جو میں نے باؤنڈری بتائی ہے آپ کو، اس باؤنڈری کے بارے میں سن لیجیے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگیہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وان محمد رسول اللہ. اور اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ کی عبادت کی جائے گی، عبادت کسی اور کی نہیں ہے.
اور محمد اللہ کے رسول یعنی عبادت کے بعد رسول کا اللہ کی اس بات کی دلیل ہے عبادت ویسے کی جائے گی جیسے محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت منمانی نہیں, عبادت منمانی نہیں. بولے صاحب اوپر نیت باندھ لو, نیچے باندھ لو, پیٹ پہ باندھ لو, ہاتھ جوڑ دو, چاہے جیسے نماز پڑھ لو, 4 امام آئے, چاروں اماموں میں سے کسی کی بات نہیں چلے گی, نہیں چلے گا معاملہ. نماز منمانی نہیں. اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں صاف کہہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے, جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. اگر اللہ کے نبی نے آمین کہا ہے تو آپ کو بھی آمین بولنا پڑے گی زور سے. آہستہ بولو پٹی ہو جاتی ہے, زور سے بولو. یہ کوئی پرچونی کی دکان نہیں ہے جو تیرے دل میں آئے تو کرے گا. اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ان وافقت آميننا من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارا امام مسجد میں نماز پڑھائے اور زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی زور سے کہو آمین. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. ان وافقت آمین ہوتا آمین الملائکہ. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ کا انعام یہ ہوگا, اللہ کا گفٹ یہ ہوگا, اللہ کا تحفہ یہ ہوگا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اب تک تم نے اپنی پوری زندگی میں جتنے گناہ کیے اللہ زور سے آمین بولنے کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ نہیں. چوری کی ہے, جس کی چوری کی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کسی کا ہاتھ مارا ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ مت کہیے بھائی صاحب ہم نے چوری کی تھی آپ آمین زور سے بولتے ہر اتنا معاف ہو گیا. ایسے تو پھر بڑی بڑی چوریوں کر دیتی ہیں, پھر جائز ہو جائے گی, بڑی کر دے آمین معاف ہو گیا. یہ سب نہیں چلے گا. صغیرہ گناہ, اچانک جا رہے ہیں بازار میں, کوئی لڑکی نظر آ گئی, اچانک نظر پڑ گئی, نظر نیچے کی پھر دیکھ لیا, چلو آمین یہ معاف ہو گیا. لیکن بار بار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بار نظر پڑ گئی وہ معاف ہے. پہلی اچانک, اور بہت سے لوگ پہلی نظر تو معاف ہے نا, تو ایک بار پڑ جائے تو ہٹاتے ہی نہیں ہے نا, پہلی معاف ہے وہ نہیں چلے. اچانک اگر پڑ جائے اور نیچی کر لو, اور اچانک پڑ جانے کے بعد نیچی کر لو, اور اس کے بعد دوبارہ جب پڑے گی تو گناہ, تو گناہ. ویسے بنگال کا ماحول فریڈم ماحول, آزاد خیال ہے, اور اس سے بڑا اب میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا کیا معاملات ہیں, وہ چھوڑ دو تو بہتر ہے. لیکن کم سے کم آپ اپنے ماحول کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں. اللہ کی قسم اتنا آزاد ہو جانا اور لڑکیوں کو اتنا آزاد کر دینا, یہ آدھے گھنٹے یہ خطرے کی گھنٹی کی ہے. آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہماری عورتیں کیسے سارا بہت طرح کے بات بتاؤں گا, کیونکہ اسلام کی کون سی بتاؤ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام کہے ولا الضالین تو تم بھی زور سے کہو آمین. فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. صغیرہ یہ پرچونی کی دکان نہیں ہے. بول تو سبزی ہو جاتی ہے, نہیں بولو سبزی ہو جاتی ہے. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. رسول نے تو کیا بولے لو. جانتے ہو یہ اذان کیا ہے؟ مؤذن نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی اور اس کے بعد میں وہ اذان کے کلمات بلند کر رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جانتے ہو یہ کیا ہے؟ آپ کو نماز کے لیے بعد میں بلایا جاؤ. نماز کا جملہ تو بعد میں آتا ہے, حی علی الصلاۃ, یہ جملہ تو بعد میں آئے گا نماز کی طرف. لیکن نماز سے پہلے مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور دو بار. اس کے بعد مؤذن اب کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کے بعد میں آپ کیا کراتا حی علی الصلاۃ. نماز کا جملہ تو بعد میں آ رہا ہے, حالانکہ اذان نماز ہی کے لیے دی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے لوگوں یہ سن لو, نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو, نماز کے لیے بعد میں آؤ. پہلے یہ سمجھ لو کہ آپ جس ذات کے لیے یہ عبادت کرنے آ
وہ اللہ کی ذات ہے اور اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اگر تم دکان پہ بیٹھے ہو اور یہ سوچ رہے ہو اگر نماز پڑھنے جائیں گے آدھا گھنٹہ میرا برباد ہو جائے گا, 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, 10 منٹ میں جماعت ختم ہوگی, سنت پڑھیں گے, پھر آدھا گھنٹہ میرا چلا جائے گا, کتنے میں تو میرے 100 روپئے کی آمدنی یا 50 روپئے کی انکم ہو جائے گی. اگر یہ سوچ کر تم نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو تو سن لو اللہ بہت بڑا ہے. جو تمہیں نماز چھوڑ کر روزی دینے پر قادر ہے وہ تیری نماز پڑھنے کے بعد بھی اس میں برکت دینے پر قادر ہے, اور چاہے تو قانون کے خزانے کی طرح تیرے سارے خزانے کو تباہ و برباد کرنے پر بھی قادر ہے. اگر تو اپنی دکان کو بڑا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے تو یاد رکھ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں, وہ ذات سب سے بڑی ہے. پھر دوبارہ کان کھول کر سن لے, اگر تو اپنے بزنس کو اپنے کاروبار کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہی سب سے بڑا, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. لہٰذا تو اپنی دکان بند کرو, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا, اپنا بزنس بند کر نماز پڑھنے کے لیے چلا. اگر رکشہ چلا رہا ہے تو رکشہ روک سے نماز پڑھنے کے لیے چلا. اپنے گھر پہ بیٹھا ہے تو اپنے گھر سے اٹھ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے چلا. اللہ کے نبی کی پیاری بیوی اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میری گود میں کھیلتے, مجھے بوسا دیتے, میاں بیوی ہے, ہسبینڈ وائف ہے, ہم لوگ کھیل رہے ہوتے, ہم اپنی ران پر نبی کو لٹا کر سر دبا رہی ہوتی, میں نبی کے سر میں تیل ڈالتی, میں نبی اکرم کو پیار کرتی, نبی مجھے پیار کرتے. اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آ جاتی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ کا نام میرے نبی کے, میرے ہسبینڈ کے, میرے شوہر کے کانوں میں جاتا, میرے نبی مجھے ایسے دھکا دیتے, مجھے ہٹاتے, اپنی گود سے مجھے دور کرتے. پھر میں نبی کی طرف دیکھتی تو ایسا لگتا جیسے کئی مہینے ہو گئے میں نے نبی سے ملاقات نہیں کی ہے. میرے نبی مجھے جانتے ہی نہیں, میرے نبی مجھے پہچانتے ہی نہیں. یعنی اللہ کا حق آیا تو اللہ وعدہ کرنے کے لیے پہنچ گئے, اور میرا حق ہوا تو مجھے بھی دیا, لیکن اللہ کی عبادت کے وقت اللہ کا حق مار کر مجھے نہیں دیا, اور میرا حق ادا کرنے کا وقت آیا تو اللہ کو نہیں دیا. یعنی بیوی کا حق بیوی کو دیا, اللہ کا حق اللہ کو دیا. کسی کے حق میں امانت میں خیانت نہیں کی ہے. میرے نبی مجھے پیار کرتے, مجھ سے بولتے, مجھے چھوڑتے, مجھے بوسا دیتے, اور جب اذان کی آواز آتی تو مجھے ایسے دھکا دیتے کہ میں نبی کی طرف دیکھتی تو لگتا جیسے کئی مہینے ہو گئے میرے نبی نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. یہ ہے باؤنڈری. دکان پہ بیٹھا ہے, اذان ہو چکی ہے, لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں, صاحب نام کیا؟ محمد اسلم. مسجد سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں, اپنی دکان پہ بیٹھا اور اپنے منہ سے کہہ رہا محمد اسلم. ذرا سوچو تو اس آدمی کو حق ہے اپنے زبان سے محمد اسلم کہنے کا. کس نے اس کو پاور دیا ہے, یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ رہا ہے, کا پابند ہو رہا ہے, اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان. اس نے باؤنڈری توڑ دی. باؤنڈری سے بہت دن مسجد کے اندر جاتا ہے, اپنے کانوں میں انگلی دیتا ہے. کانوں میں انگلی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں, آئے لوگ, دنیا کی ساری آوازوں سے میں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں. اب دنیا کی ساری آوازیں ہلکی ہیں, دنیا کی ساری آوازیں حقیر و ذلیل ہیں, کوئی آواز اللہ کی آواز سے بڑھ کر نہیں ہے. اے لوگوں, میں نے ساری آوازوں سے اپنے کان کو بند کر لیا ہے, میں دنیا کی لہو لہب کی کوئی چیز نہیں سنوں گا, اس لیے کہ میں جو آواز دے رہا ہوں اس آواز سے بڑھ کر کوئی آواز ہی نہیں ہے, اس آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں. یہ ہے کانوں میں انگلی دینے کا مقصد. چلیے اللہ کو بڑا مان لیا, اب بھی بتاؤ اب یہ نماز پڑھنے آ رہے ہو تو کس کے لیے آ رہے ہو, یہ عبادت کس کے لیے, یہ بھی جان لو. بہت سے لوگ باباؤں کو سجدہ کرتے ہیں, مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں, لیکن مسجد میں تم سجدہ اور رکوع کرنے آ رہے ہو, یہ کس کے لیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تیرا رکوع اللہ کے لیے ہو, تیرا سجدہ
قیام اللہ کے لیے ہو, تیری دعا اللہ کے لیے ہو, تیری نماز اللہ کے لیے ہو, تب تو مسجد میں آ, ورنہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے. غیر اللہ کے لیے عبادت تو کر رہا ہے, تو مشرک ہو گیا. اللہ کے لیے اچھا چلیے اللہ کے لیے آ رہے ہو, ٹھیک ہے, نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ اوپر مانگ لیجیے, نیچے مانگ لو, آمین بولو نہ بولو, رب العالمین کرو یا نہ کرو, 2 بجے 1 بجے کی نماز 3 بجے پڑھو, اثر کی نماز 5 بجے پڑھو. نہیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, نہ چلیں گی. یہ نماز تم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو, لیکن کیسے پڑھو گے؟ رکوع کیسے کرو گے؟ سجدہ کیسے کرو گے؟ قیام کیسے کرو گے؟ کتنے ایک رکعت میں کتنے سجدے کرو گے؟ وضو کیسے بناؤ گے؟ اس کے لیے یہ کلمہ دہرایا جا رہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. اے لوگوں, میں نے اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے, لہذا تم محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق سارے عمل کرنا. ابو حنیفہ نے نماز کیسے پڑھی میں نہیں جانتا, امام شافعی نے کیسے پڑھی میں نہیں جانتا, امام مالک نے کیسے پڑھی ہم نہیں جانتے, امام احمد نے کیسے پڑھی ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے کہ میرے نبی نے انتقال سے پہلے کہا تھا صلو کما رأیتمونی یصلی. اے لوگوں, تم ویسے نماز پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. لہٰذا اللہ بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے, نماز جب پڑھو تو اللہ کو بڑا مان کر پڑھو, اور نماز جب بھی پڑھنے آؤ, عبادت کرنے آؤ تو اللہ کے لیے کرو. اور یہ عبادت کیسی کرو؟ جیسے جناب محمد الرسول اللہ نے کی ہے. وضو ویسے کراؤ جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا ہے, اور نماز بھی ویسے پڑھو جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے. تب تو یہ نماز قبول. اب یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے اللہ کے لیے, اللہ کو بڑا مان کر رسول کے طریقے کے مطابق اگر کرنا چاہتے ہو, تو آپ دونوں حی علی الصلاۃ, تو اب آؤ نماز کی طرف, اب آؤ. یہ اب کہا جا رہا ہے نماز کے لیے آؤ. اب یہ 3 کام اگر کر سکتے ہو تو اپنی دکان, اپنے بزنس, اپنی فیکٹری کو بڑا نہ سمجھو بلکہ اللہ کو بڑا سمجھو. بند کرو اور مسجد میں آؤ, اللہ کے لیے پڑھو. مزاروں کے جا کے غیر اللہ کو سجدہ ہو جاتا ہے, لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر اللہ کے لیے کرتے ہو تو آؤ, اور رسول کے طریقے کے مطابق کرنا ہے تو آؤ. اب آؤ نماز پڑھنے کے لیے. اب جب نماز پڑھ لی تو حی علی الفلاح, یہ کامیابی کا راستہ, یہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. لہٰذا یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے. پھر سن لو, اگر تم کی نماز کا وقت ہے, نیند کا غلبہ ہے, اور تم اٹھتے نہیں ہو, تو حی علی الفلاح کے بعد ایک جملہ اور کہا جا رہا ہے فجر کی نماز میں, الصلاۃ خیر من النوم. اگر نیند سے بہتر تو نماز کو سمجھتا ہے تو جلدی آ, نیند کو چھوڑ, نیند کی قربانی دے, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اپنی سردی اور گرمی نہ دیکھ بلکہ مسجد کے پاس مسجد میں آ. اگر یہ ساری قربانی دے سکتا ہے تب تو جنتی ہے, تب تو اللہ کی نظر میں بارگاہ میں تو اللہ کے پرکشیدہ بندہ بننا تو بالکل خوش نہیں ہے. ہاں, یہ سارے کام کرنے کے بعد سن لو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, اور عبادت کے لائق بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ پھر کہا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی سمجھ لیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور عبادت بھی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے آسان کا مطلب, اور یہ باؤنڈری. اذان جماعت کے لیے اذان کی جاتی ہے, اس میں سے خبر ہوتی ہے لوگ آ جائیں. یہ اذان کا مین مقصد یہ ہے, آپ ابن قیم الجوزی نے, علامہ ابن قیم الجوزی نے ذات الجماعت کے اندر اذان کا یہی فلسفہ, یہی منطق, یہی طریقہ بتایا ہے, اور یہ سلسلہ بتایا ہے کہ اذان کا مقصد یہ ہے. ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیں. آئیے اب نماز, پہلی چیز کلمہ تھی, کلمہ, اور دوسری چیز اسلام کے اندر کیا ہے؟ نماز. نماز ಯೋಗಿಯು एकाकी शिव परिज्ञ, कोई पंडित भाग नहीं सकता शरीर में भाग कर गीता अध्याय 6 नंबर 10. कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे. कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, पढ़ते ही नहीं थे बल्कि वो हिरण की खाल को जाए नमाज बनाते थे. हिरण की खाल कब नमाज पढ़ते थे? हिरण चरमानी चल हिरण के चमड़े का जाए नमाज बनाते थे. यानी हलाल जानकर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ ही हलाल, उनके इधर भी हलाल है, हमारे यहाँ ही नहीं है, उनके यहाँ पर भी हलाल है, वो भी नमाज पढ़ते थे. आइए नमाज में क्या है, तो एक एक चीज को देखते हुए चलिएगा, आपको पता चल जाएगा नमाज क्या है. मस्जिद में गए,
قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ دیکھیے نیت کامنے کا طریقہ نہیں ہے، پہلے سے یہ جوڑ ہے، جوڑ کر پہلے سے یہ چاہیے اور یہ سب سے بہتر طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ پش ہتھیلی پر کی ہے، اس طریقے سے پڑھا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کوہنی پر رکھ دیجیے۔ تین طریقے نماز کے کچھ لوگ یہاں اور بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے ہی دکھا جیسے وہ اللہ سے کشتی لڑنے گئے یہ بھی دیکھا میں تو پتہ ہے میرے یہ اور یہ سینے پر آپ اس لیے مانگی جاتی ہے کہ آدمی دل سے اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ سارا تعلیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف کے لیے دل سے۔ جو لوگ یہاں بات نہیں وہ مجھے وہ کس سے گواہی دیتے ہیں؟ ایسا خدا ہوں پیڑ سے گواہی دیتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ناک کے نیچے کا حصہ تو ویسے ہی 40 دن کے اندر اندر ایک حد بتائیے صاف کر لو، یعنی ویسے ہی ناپاک حصہ ہوتا ہے اور وہ یہاں ہوتا۔ ایک آدمی تو ٹرین میں مجھ سے کہتا وہ کیا اوپر باندھے تھے، سردی لگ رہی تھی کیا؟ کیوں اوپر باندھے تھے؟ ہم نے کہا سردی لگ رہی تھی، میں اللہ سے کمبل مانگ رہا تھا اور تجھے دیکھا ایسے باندھا تھا، تجھے کیا بھوک لگ رہی تھی جو بھیک مانگ رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ کھانا نہ مانگ رہا تھا کیا؟ بہت سی حالت سے کرتا جیسے کئی مہینے سے کھانا مانگ رہا تھا۔ نماز کیا اللہ اب دعا کریے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ یہ حدیث قابل عمل ہے، پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ صحت کے اندر نہیں، یہ حدیث بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہتر اور افضل دعا ہوا جو امام بخاری کا ہے، اللہ اکبر اللهم باعث بینی و بین خطایا کما بعثت بین المشرق والمغرب اللهم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس حقیقت ترجمہ کی غور کرو، اللهم باعث بینی و بین خطایا، دیکھیے دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو دور کر دے، میرے گناہوں کو تو نشر کر دے، کتنا دور کر دے، کما بعثت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے پورب سے اور پشچم میں رکھی ہے، اے اللہ تو اتنے دور کر دے میرے گناہوں کو، پورب اور پشچم میں کتنی دوری ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو اتنے ہی دور کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو ایسے دھل دے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل اور گندگی صاف ہو جاتی ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بھی ایسے ہی دھل دے، برف سے دھل دے، اولے سے دھل دے، شبنم سے دھل دے، پانی سے دھل دے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ختم کر دے۔ یہ دعا کی جا رہی ہے اللہ کو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا ہے، نبی نے جہاں ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہاتھ اٹھاؤ اور نبی نے جہاں ہاتھ نہیں اٹھایا ہے وہاں ہاتھ ہم کو بھی نہیں اٹھانا ہے۔ دیکھیے اللہ اب تو یاد نہیں ہے، دیکھے اللہ اکبر اللہ تو یہ رسول کا مخالف اور رسول کا دشمن مانا جائے گا۔ آئیے اب ہاتھ بنا ہے، اب دعا پڑھی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تیرے لیے، الرحمن الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی عبادت مدد تجھ سے مانگ، اب دعا مانگ رہا بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ہم کو معلوم نہیں سیدھا راستہ کیا ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم پہ چلا، قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلا، کیسے راستے پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے گفٹ دیے، جن کو انعام دیے، بزرگوں کے، نبیوں کے، شہیدوں کے، صالحین کے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ اترا، جن کو تو نے عذاب سے برباد کر دیا، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا۔
لیکن ہاتھ مانگ کے دعا مانگ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ہمیں بھی یہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. جہاں نبی نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، جہاں نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہو جاتی تھی لا الہ الا اللہ، کوئی ایک ماں کا لال اٹھے جس نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے مجھ سے بحث کرے، مجھے دکھائے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، بہقی میں، دارمی میں، کہاں ہے ایک حدیث مجھے دکھائے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اذان کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو. اللہ ہمارا صحابہ اور اقامہ آج ہمارے بہت سے لوگ اذان ہوتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے چاند دیکھ لیا، چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے. ان لوگوں ذرا ایک حدیث تو مجھے دکھا دو کہ اللہ کے نبی نے کبھی چاند ہو گیا ہو اور چاند دیکھ کر کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو. آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہو اور اذان کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہو. تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ لیٹرین میں جاتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ پھر جایا کرو مسجد میں جاؤ اور قدم رکھو تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا مانگ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. جب مسجد میں جانے کی دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے ہو، مسجد سے نکلنے کی دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتے ہو، میرے بھائیو لیٹرین کی دعا ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگتے ہو، تو پھر اذان کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر اور چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور کس بنیاد پر تم مانگتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور سارے کام تمہیں ویسے کرنا ہے جیسے محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں. اگر ثابت نہیں ہے تو تمہیں بھی اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے. ہم اپنی طرف سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے وہ کام ہمیں بھول گئے نہیں بتایا. جیسے ایک آدمی سن لیجیے، بہت باریک بات بتا رہا ہوں اور شاید یہ آپ نے اب تک نہ سنا ہو، سن لیجیے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، ایک صحابی سورج کے نکلنے کے بعد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کرتے 4. اللہ کے رسول نے کبھی 2 پڑھی کبھی 4 پڑھی، 2 بھی جائز ہے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 2 کرتے پڑھ گئے. ایک صحابی نے 2 کرتے 4 پڑھی، اس کے بعد میں اور پڑھنے لگے. انہوں نے کئی پڑھی 6 8 10 کئی پڑھی. تو دوسرا صحابی جو دیکھ رہے تھے تو دوسرے نے کہا کس پڑھنے والے سے، یہ تم 4 کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کو میں نے 2 کرتے ہوئے 4 لگاتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم یہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کیا جواب دیا جب نماز پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا نماز بھی تو پڑھ رہا ہوں، کوئی شیطانی عمل تھوڑی کر رہا ہوں، اچھا ہی تو کام کر رہا ہوں، کوئی برا کام تو کر نہیں رہا ہوں. کہ نہیں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہو. نبی نے 4 پڑھی، تم 6 8 10 کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جو نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نماز پڑھنے پر گناہ دے گا؟ کیا مجھے گناہ ملے گا؟ ارے نبی نے 4 پڑھی، ہم 6 پڑھیں گے، 8 پڑھ لیں 10 پڑھ، تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی تو جنت دیے اور تو بخشے بخشائے، ہم تو اور زیادہ عبادت کریں گے. ہم تو 6 8 10 پڑھ، تو کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ ہم کو گناہ دے گا؟ کیا زیادہ نماز پڑھنے پر اللہ ہم کو عذاب دے گا؟ تو جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ نماز پڑھنے پر گناہ دے گا یا ثواب دے گا، مجھے یہ نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ اللہ تجھے عذاب دے گا یا ثواب دے گا زیادہ نماز پڑھنے پر، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ رسول کی سنت کو چھوڑنے کا اور رسول کی سنت کا مذاق اڑانے کا اور رسول کے خلاف کام کرنے پر اللہ تجھے عذاب ضرور دے گا. رسول کے طریقے کے خلاف کرنے پر تجھے عذاب ضرور دے گا. کیا مطلب؟ رسول نے اگر 4 پڑھی ہیں تو آپ کو 6 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی سے زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اللہ ثواب دے گا یا عذاب دے گا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ رسول کے طریقے کے خلاف کرنے پر، رسول کی سنت کے خلاف کرنے پر اللہ عذاب ضرور دے گا. یہ بات کی دلیل ہے کہ جتنا کام نبی نے کیا ہے اتنا ہمیں کرنا ہے، نبی سے زیادہ ثابت ہے ویسا کرنا ہے، اور جو جس نبی سے ثابت نہیں ہے وہ ہمیں اپنی طرف سے آگے اٹکل پچھو نہیں. یہ مریض ہے. ایک آدمی مجھ سے کہہ رہا، مجھ سے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کہہ رہا ہے
آ گیا کہتا سر نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے. یہ کل کا لونا ایسے بولو, یہ کل کا لڑکا ہمارے باپ دادا 80 سال سے مانگتے چلے آ رہے ہیں, اب تک کے مولویوں کو نہیں دکھائی دی حدیث. یہ کل کل کے لڑکے آ گئے 10 15 20 25 سال کے, یہ نئی نئی حدیثیں پیش کر رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہمارا یہ ہے, ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر, کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی صحیح ہے. حالانکہ باپ دادا کی دلیل بالکل موخص ہے. حضرت ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے میرے باپ دادا خود پوچھتے آئے ہیں, ہم بھی پوچھیں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, بلکہ ان بتوں کو خریدتے ہوئے لے گا. کیا کہا, کون خریدے گا ان کو جو نہ بولتے ہیں, نہ ہنستے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, لنگڑے لولے لانت مارو ادھر ہی رہ جا کے, جن کو کون خریدے گا. یہ کہتے ہوئے لے گئے بتوں کو. یہ نہیں کہا کہ میرے باپ نے جو کیا وہ ہم کریں گے, کیونکہ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل کمزور مانی جاتی اگر وہ یہ کہتے میرے باپ دادا جو کرتے آئے. ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے تو تم کرو, اور کبھی ایسا نہیں کیا ہے تو ہم نہیں. دعا کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے, دعا جب چاہو تب مانگو, دعا کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. معاملہ یہ ہے یہاں پر میرے بھائیوں, صرف اتنا سا ہے لے کر کہ ہم امام کے پیچھے بیٹھے رہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب ہم پوچھتے نہیں ہیں, اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں جب تک امام دعا مانگ نہیں لے گا میری نماز مکمل نہیں ہوگی. اس عقیدے سے ہم بیٹھے رہتے ہیں. اور امام نے ہاتھ اٹھایا, آمین, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا, اور ہم نے بھی آمین آمین کہا. اور پتہ نہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, امام کی 2 منٹ میں دعا ختم ہوتی ہے, جیسے ہی امام کی ضرورت پوری ہوتی ہے میری بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے 2 منٹ میں. یہ سمجھ میں نہیں آتا میرا معاملہ. اچھا ایک بات بتاؤ, اور بڑے پیار سے بتانا, کوئی ٹینشن نہیں لینا اپنے دماغ میں, تم جو چاہو وہ کرو. بات امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت, میں پیچھے سے پہنچا 2 رکعت میری چھوٹ گئی. مجھے امام کے پیچھے سے 2 رکعت ملی. کتنی ملی؟ 2 رکعت ملی. تو جماعت کا ثواب تو مجھے مل ہی گیا ہے. مجھے امام کے پیچھے 2 رکعت ملی. امام نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اب جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھی وہ میں پوری کروں گا. میں وہ پوری کرنے لگا, امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. جبکہ امام کے ساتھ جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں تو ضروری سمجھ رہے ہیں, تو امام کے ساتھ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ضروری سمجھ کے مانگ رہے ہیں, اور وہ دعا مانگ رہے ہیں. اور جب تک ہم نے 2 رکعتیں پوری کی اور سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تب تک امام نے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا. اب میں اکیلا ہو گیا, میں کیا کروں؟ اب بتائیے میں کیا کروں؟ اگر آپ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں اب آپ اکیلے مانگ لو, تو جب معاملہ اکیلے ہی میں ٹھہرا ہے تو پھر آپ اکیلے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ جب معاملہ ہی اکیلے میں ٹھہرا ہے تو آپ اکیلے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے ہو؟ کوئی کی ضرورت لمبی ہے, کوئی کی ضرورت چھوٹی ہے, کوئی بیچارہ اللہ سے 15 منٹ مانگنا چاہتا ہے, کوئی بیچارہ اللہ سے آدھا گھنٹہ مانگنا چاہتا ہے, اور کوئی ایسا ہے جو بیچارہ اس سے فرصت نہیں ہے, اثر کے بعد مانگنا چاہتا ہے. جب معاملہ اکیلے ہی میں ٹھہرا ہے تو اکیلے آپ دعا کیوں نہیں مانگ لیتے ہو میرے بھائیوں؟ اور دعا بندے کا پرسنل معاملہ ہے, اس کو اجتماعی طور پر نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ اپنا پرسنل معاملہ اللہ سے رکھنا چاہیے. امام کہہ رہا اللہ میں تو آ رہا ہوں, مجھے دیندار لڑکی عطا فرما. ہم کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو امام کا ہو رہا ہے, آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے, امام کہہ رہا ہے یہ بات کر رہی ہے ہماری بات. تو ہم امام کیا نہ کہہ رہا ہے, معمول کے مطابق بھی کہہ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بولنے کے لیے آپ سے بات کریں گے بعد میں بھائی, تو بولتے جانا کیوں نہیں کرے بھائی, کسی بات کیوں نہیں کرے؟ وقت ہمیں تفریح کرنے دیجیے. مجھے دوسری بات بتانا, میں آپ کو بتاؤں گا میں
بات یہاں پر ہے اجتماعیت کی، اس کو ضروری سمجھ کے ماننے کی بات پر لے کر سب آنے سے ہو چکی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا یہ سب ہوتے ہیں. میں تو 10 سال سے تب بول رہا ہوں، آپ لوگ بات دوسری نہیں ہے. سب لوگ بیٹھ چکے ہیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کے بڑی سنجیدگی سے بڑے پیار سے باتیں ہو چکی ہے. اور سب نے اقرار اس بات کا کیا تھا اس موقع پر جب گیس کمپنی کی یہاں یہ بات ہوئی تھی، سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا. آپ جو بات یہ کہ فرض سمجھ کے اور ضروری سمجھ کے نہیں مانگنا چاہیے، اور اسی پر تو اور کیا بات ہو رہی ہے. لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ آپ لوگ ہندی یا اردو ہماری صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. اب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو معاملات انہوں نے چھیڑا ہے اس پہ آپ کوئی ایکشن نہ لیں، وہ سب چھوڑ دیجیے. ان جیسے لوگوں سے ہماری روزانہ بحثیں ہوتی رہتی ہیں. آج تو آپ نے تو آج ہی ہنگامہ دیکھا ہے. وہ دور یاد کرو کہ آج سے 10-15 سال پہلے 8 سال پہلے جب بامبے کے اندر بات چھاپڑے نے بھی یہی ہنگامہ کیا تھا ہمارے، اور وہ کیسے آپ کے سامنے آئی ہوگی اور نہیں آئی ہوگی تو وہ سی ڈی میں آپ تک پہنچا دوں گا. وہ سی ڈی دیکھیے جس میں بال ٹھاکرے سے اور ہماری جو آمنے سامنے بحث ہو رہی ہے، اور وہ بھی گائے کا گوشت لے کر بحث ہو رہی ہے کہ رام نے کھایا، سیتا نے کھایا، لکشمن نے کھایا، اور ہم بیڑیوں میں چکرے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ہم اس وقت نہیں ڈرے تو آج ہم کو کون ڈرائے گا. میری پوری زندگی اسی میں گزر گئی ہے. ساری دنیا سے یہ مسئلہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ سعودی عرب سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ خانہ کعبہ میں حج ہوتا ہے، مسجد نبی جہاں 1 رکعت نماز پڑھنے اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 رکعت پڑھنے کے برابر، حدیث میں آیا 50,000 رکعت کے برابر. اور خانہ کعبہ میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. چاہیے تھا 1,00,000 رکعت پڑھنے کے برابر ہے خانہ کعبہ میں. لیکن آپ دیکھیے حج کے آپ دیکھ لیجیے، اور کبھی بھی آپ دیکھیے 5 نمازوں میں آپ دیکھیے خانہ کعبہ سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں ہے، اور مسجد نبوی سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں ہے. خانہ کعبہ میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر، اور مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 رکعت اور 50,000 رکعت کے برابر. لیکن آج آپ اس مسجد میں دیکھ لیجیے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن امام صاحب کبھی دعا نہیں کراتے ہیں. آپ دیکھیے، اور جو حاجی حج کر کے آئے آپ ان سے پوچھیے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کر اس کو اتنا گمبھیر بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ سارے مولوی میرے پاس بیٹھ کر سب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، سب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، جس کا دل چاہے مانگے. اور وہی بات میں یہاں کہنے جا رہا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ایمان کے ساتھ ضروری نہیں. یہ سارے مولوی بیٹھ کر جس نے ہم کو ٹوکا، یہ مولوی بھی ہم سے کہہ چکا ہے، اور سارے مولوی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ نماز کے بعد دعا جز نہیں ہے، جز نہیں ہے. اور اس بات کو ہم یہی تو آواز سے کہہ رہے ہیں کہ امام جب ہاتھ اٹھائے تب ہم ہاتھ اٹھائیں، امام جب چہرے پہ پھیرے تب ہم چہرے پہ پھیریں. اور اس کو ضروری سمجھ کے مانگنا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. آپ اللہ تعالیٰ سے کتنی دیر مانگنا چاہتے ہیں یہ آپ کا معاملہ ہے. بھائی میری بیٹی جوان ہے، ایک مثال کے طور پر میری بیٹی جوان ہے اور میری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب روئیں گے، گر گرائیں گے، کہیں گے کہ اللہ ہماری بیٹی جوان ہے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے. ہم وہ دعا 15 منٹ بھی مانگ سکتے ہیں، 20 منٹ بھی مانگ سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ ہم 1.5 منٹ اور 2 منٹ میں امام کے ساتھ پوری کر سکیں؟ ہماری اور بھی ضرورتیں ہیں.
آپ اپنی ضرورت 1 گھنٹہ مانگو 2 گھنٹہ مانگو کوئی نہیں روک رہا ہے. اور فرض نماز کے بعد دعا مانگنے سے ہم آپ کو منع نہیں کر رہے, منع صرف اس بات سے کر رہے ہیں کہ اس کو ضروری سمجھ لینا کہ امام کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے اور یہ ضروری ہے. اور جب تک یہ ہم مانگیں گے نہیں ہماری نماز نہیں ہوگی. اگر یہ کہہ کے ہم دعا مانگتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ مانگتے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. میرے بھائیوں جو اسلام سے تو دور ہے. اب ہم نے اتنی بڑی حدیثیں پڑھی ہیں اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی, کس کا چاند ہوا. لیکن آپ بتائیے آپ کے علاقے میں لوگ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ چاند ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا, اور اذان ہو جاتی ہے تو دعا مانگتے ہیں کہ نہیں اللہ رب ہاتھ دیتا ہوا اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ رسول نے جو کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اور اس کی بڑی دلیل میں نے دی ہے کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نماز زیادہ پڑھ رہے ہو, اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا میں نہیں جانتا ہوں, لیکن رسول کی مخالفت توڑ رہے ہو, رسول کی سنت کو توڑ رہے ہو, اس لیے اس کا احساس تمہیں ضرور ملے گا. یعنی سنت رسول کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے سامنے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں چاہتا تھا کہ اس مسئلے پر سیاست بحث کروں, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مسئلہ عوام کو پسند ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو حلق کے نیچے اتار چکے ہیں, لیکن ہماری جماعت کے چند کچھ ملا اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے. چند لوگ ایسے ہیں جو اس مسئلے کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. پوری سرزمین پر زمین اہل حدیث ہمارا مرکز ہے, اس نے فیصلہ کر دیا. آپ کے مولانا عین الباری صاحب جو سب سے بڑا ہیرو ہے پورے بنگال کا علم کا, سمندر ہے جو پورے علم کا قرآن و حدیث کا, اس کا بھی خطبہ آ چکا ہے. لیکن یہ کچھ ملا تو ان کو پڑھا دے گا, الف بیٹے سے پڑھا دے گا وہ عین الباری. عین الباری اتنا تالی نہیں بجائیے آپ, تالی نعرہ بجا سکتے ہو آپ. عین الباری صاحب اتنے بڑے عالم ہیں میرے بھائیوں, علم کا سمندر ہے کہ ہم جیسے مولویوں کو پڑھا دے گا کہ کیا میرا مدد ہے. لیکن اس کا خطبہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ضروری سمجھ کر دعا مانگنا بدعت ہے. اور یہ لوگ بڑے بڑے مولویوں کی بات نہیں مان رہے ہیں میرے بھائیوں, بڑے بڑے عالم متفق ہو چکے ہیں, لیکن آپ کے اورنگ آباد کے چند کچھ ملا اس مسئلے کو سلجھنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. یہ اس کو جانبوجھ کر اٹھانا چاہ رہے ہیں. اب عوام میں بیداری آ چکی ہے, عوام سمجھ چکی ہے دعا مانگنا عبادت ہے, اور عبادت اکیلے میں کی جاتی ہے, جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھی جاتی ہے. اب کوئی آدمی سنت نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ فرض نماز آپ پڑھتے ہو نا, تو ہر کسی فرض ہے 4, 10 رکعت پڑھتے ہو نا, 4 سنت 4 فرض 2 سنت. فرض نماز جماعت کے ساتھ ہے, اب سنت تو جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اب کوئی آدمی مولانا صاحب سے کہے مجھے سنت بھی ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھا دو, زیادہ ثواب ملے گا, تو یہ گناہ پڑے گا اس کو, کیونکہ سنت اکیلے پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ سنت اکیلے کی عبادت ہے, دعا بھی اکیلے کی عبادت ہے. لہٰذا اس کو جماعت کے ساتھ نہ مان کر اکیلے مانگنا ہی زیادہ بہتر ہے. اور اکیلے آپ مانگیے, ہاں جہاں ثابت ہے وہاں پر آپ خوب مانگیے, جہاں پر ثابت ہے وہاں خوب مانگیے. جلسے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حافظہ ایمن حضرت, اللہ ہم سب کو ہدایت سے آپ مانگیے. جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی نے زور سے دعا مانگی ہے, جیسے جب اللہ اکبر اور اللہم صلی علی محمد, اس کے بعد اللہ کے نبی نے زور سے پڑھی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. یہ دعا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے, آپ بھی پڑھی ہے. یعنی جو چیز ثابت ہے وہ ہمیں کرنا ہے, اور جو ثابت نہیں ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تک ملزاؤں کے ناپاک ارادوں سے محفوظ فرمائے, اور قرآن و حدیث کی جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں پوری پوری توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی روح ہے نماز, اور نماز بھی ہمیں ویسے پڑھنا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اب نماز میں دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا ایسی کون سی چیز ہے جو آپ نے نماز میں نہیں مانگی ہے. دیکھیے نماز اللہم باعث, ابھی میں نے بتایا نا اللہم باعث بینی و بین خطایا, لیکن دعا ہی تو ہے, دعا ہی تو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا صراط المستقیم, ایسا ہم کو سیدھا راستہ سب پہ چلا, یہ دعا ہی تو ہے. اب آپ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ, دعا ہی تو ہے. رکوع میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ, دعا ہی تو ہے. اب آپ التحیات میں بیٹھے کیا دعا کر رہے ہیں؟ التحیات میں بیٹھے کیا دعا کر رہے ہیں؟ سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ, پھر اٹھے اور پھر آپ نے سجدہ کیا. لیکن دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ نے بیٹھ کر کیا دعا پڑھی؟ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. ترجمہ کیا ہوا؟ اللہم اغفر لی, اللہ تم مجھے بخش دے, وارحمنی, اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو مجھ پر رحم کر, وہدنی, اور اللہ میں بہت بڑے گمراہی
مجھے ہدایت دے، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا، وہ عافنی میں بیمار ہوں تو مجھے عافیت دے، مجھے صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور کیا مانگتے ہو آپ؟ اللہ مجھے روزی روٹی دے، رزق حلال دے۔ آپ نماز میں دعا مانگ رہے ہیں، اچھا سلام پھر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ کیا مانگو گے ذرا بتاؤ؟ اب آپ کیا مانگو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگیے، جائز مانگیے، لیکن کیا مانگو گے؟ یہی تو کہو گے اللہ مجھے ہدایت دے میں گمراہ، یہ تو تم مانگ چکے ہو، یہ چلا کر مستقیم ورزی، تو پھر اردو میں تمہیں یا بنگلہ میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اردو میں مانگ چکے ہو، یا یہی کہو گے کہ اللہ تو مجھے روزی رزق دے، یہ تو اللہ میں بہت غریب ہوں، میری روزی روٹی میں برکت ہے۔ آپ نماز کے بعد یہی تو تمہارے مانگتے ہو، یہ تو تم نماز سے مانگ چکے اللہ مغفر اور آپ کی اور دوسری کیا رسول نے جو دعائیں بتائی ہے تمہیں تو پوری نظر نہیں آ رہی ہے اور اپنی طرف سے ملاوٹ کرنا ضروری سمجھ لیا ہے۔ رسول کی دعاؤں کو کمزور اور اپنی دعاؤں کو تم طاقتور سمجھتے ہو۔ رسول عربی میں بتا رہے ہیں، اس پہ تمہیں بھروسہ نہیں ہونا، اپنی طرف سے اردو میں اور بنگلہ میں مانگنا ضروری ہے۔ ہاں اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نے نماز میں نہیں مانگی، جیسے اللہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میری بیٹی کو دین کا رشتہ تھا فرما دے، آپ مانگیے، شوق میں مانگیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو، بلکہ مانگتے مانگتے سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا سجدے کی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑتا ہے اور گر گراتا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرماتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو دعا مت مانگیے، لیکن میرے بھائیوں آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، یہ دعا تم نماز میں مانگ چکے ہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یا تم یہ کہہ چکے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، اللہ تم مجھے معاف کر دے، یہ دعا تم عربی میں مانگ چکے ہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، پوری نماز ہی تو دعا ہے، بعد میں ایکسٹرا کون سی دعا تمہیں چاہیے تو تم نے نماز میں نہ مانگی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پھر بھی آپ آتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے برتر معاملات اللہ سے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، اے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے خوب مانگو، لیکن اللہ سے مانگتے وقت اتنا یاد رکھنا اس چیز کو ضروری مت سمجھ لینا کہ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے بعد دعا ضروری سمجھیں گے تو ایک نئی فضا کھڑی ہو جائے گی جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے نماز جو آدمی پڑھتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ مولوی صاحب ہم نے تو 80 سال کے بڈھوں کو دیکھا ہے، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ کیرم بورڈ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیرم بورڈ جو آدمی کھیلتا ہے جانے کر کے بنارس سے فتوا نکل چکا ہے، سور کے خون میں وہ اپنا ہاتھ کیرم بورڈ ہے۔ اور بڑے بےشرم لوگ ہیں، مجھے دیکھتے ہیں پھر بھی مت نہیں کرتے، کبھی کبھی ہوتا ہے کھڑا دیکھتے ہیں بڑی سارا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیرم بورڈ کھیلنا بند نہیں ہوتا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ بے شرمی آ جائے کہ اپنے عالموں کو دیکھ کر بھی وہ ہر چیزیں بند نہ کریں تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ کون سی جے پور میں کھیلا جائے، اس کا چھکا لگایا گیا، بولا آفریدی کتنے چھکے لگائے، 85 کروڑ روپے کا چھکا لگا، کتنا 85 کروڑ، پورے ہندوستان میں کتنا چھکا لگا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا، اتر پردیش میں 85 کروڑ کا چھکا۔ جس انسان کی نماز اس کو بے شرمی اور بے حیائی سے نہ روکے، غلط کام کر رہا ہو، نماز نہیں پڑھ رہا ہو، تو سب سے بڑی کوشش ہے اس بات کی کہ وہ آدمی سمجھ لے دنیا میں کہ میری نماز اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں کیوں بچے۔ آپ پوچھنے کا ساتھ تھا آپ کا پکڑنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے یہ دلیل پیش کی میرے پاس یہ علم کو
تقریر کے بعد آپ آواز سے آتے کچھ نہیں، اور پھر اس مسئلے پر ہم آپ سب بیٹھ چکے ہیں ایک ساتھ، قبول کر چکے ہیں ایک ساتھ، پھر کیا وجہ سے اس کو دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں؟ 11 بجے بیٹھے تھے ہم، اور زیادہ دور نہیں آپ کی یاد کرتے نہیں تھے، اور سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور اس مسئلے پر بات ہوگی کتنا سیکھنا پڑا ہو، کتنا ممبئی میں گیا، ارے گورم سود خیر مسلم تھے، انہوں نے اگر مجھے روکا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ہندو تھے، بڑے ہندو تھا، کیا کہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ گائے کو ماں کیوں نہیں کہتے ہیں؟ سوال دیکھیے اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ کہنے لگا گائے کو ماں کیوں نہیں مانتے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم بھینس کو نانی کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو کبھی میں دکھاؤں گا، آپ دیکھیے چوراہے پر، لیکن ایک دن کے بعد مجھے دے دیجیے ہمارے پاس کیا مطلب؟ میں نے 8 کلو گائے دودھ دیتی ہے تو ماں ہو گئی، 16 کلو بھینس دودھ دیتی ہوں، نانی کیوں نہیں ہوئی؟ اس طریقے سے زندگی میں مداندھیکارم ناشن ودھاయ بھیتدوتیتے وویکا اجان ہیتو کے مداندھیکارم ناشن، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش، کسی کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ہندو پنڈت کے لیے بھی بھاگنے کا راستہ نہیں، محمد آئیں گے، کتنا انکار کرو گے؟ اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کریں گے، اندھیرے کو ختم کر دیں گے، اندھیرے کو مٹائیں گے، دیکھا تو بہترین مارگدرشک، جو بیماریاں پھیل رہی ہیں کینسر کی، وہ ختنہ نہ کرانے کی وجہ سے ہے، لہذا ہندوؤں کو بھی ختنہ کرانا چاہیے۔ جب میڈیا والے میرے پاس آئے دلی میں تو میں نے ان سے کہا کہ اڈوانی جی یہ مشورہ دے رہے ہیں کوئی ہندو عمل نہیں کرے گا، تو میڈیا والوں نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اڈوانی جی تو صاف کہتی ہیں کہ ختنہ کراؤ تو ہندوؤں کو کرانا چاہیے۔ میں نے کہا اڈوانی جی سب سے پہلے اپنا ختنہ کرانے، سارے ہندو اپنے آپ کرانا شروع کر دیں، یہ سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ایک مولوی اگر عمل کرنا لگے گا تو پبلک اپنے آپ عمل کرنے لگے گا۔ جب قوم کا رہبر اڈوانی ہے ہندوؤں کا، ہندوتو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اگر وہ ختنہ کرا لے تو سارے لوگ ختنہ کرانے لگیں گے۔ تب دیو مہاراج ممتا تو ماگتا مرمو شیشٹ سمندھی یاد کسی شوبات کا دشتا پرم میں ماگتا چتروراج کرشیامی کرشم بھونتو بھاد بھادیوا سواشے ناؤ کرشتا شرم شودھاری ستوشک اچھلا پیلنگ گچھے سربھچو متو مما۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے منتروں کا پنڈت جی کیا جواب دیں گے، لیکن منتر صاحب کہہ رہا ہے کہ آخری نبی کا جب دنیا میں آئے گا تو اس کی داڑھی لمبی ہوگی، اور وہ داڑھی میں گاٹھ نہیں گاٹھ سمجھتے ہیں، بہت سے ہندو لوگ داڑھی میں گاٹھ لگا دیتے ہیں، سکھ لوگ۔ محمد دنیا میں آئیں گے لیکن لمبی داڑھی تو رکھیں گے، لیکن داڑھی میں گاٹھ نہیں لگائیں گے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ چوٹی ہوتے ہیں، چوٹی کے دشمن ہوں گے، ارتھات وہ چوٹی نہیں رکھیں گے۔ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو لمبی داڑھی رکھیں گے،
दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे और चोटी के दुश्मन होंगे। चोटी नहीं, हमारे हिंदू भाइयों का ये आस्था है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना बह रही है। ये गंगा जमुना जो निकली है ना, ये शंकर जी की चोटी से निकली है। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा अकीदा बदल कर कुछ और है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे थे, दूध पीते बच्चे थे, मुंह में अंगूठे रखे हुए थे, और जहाँ एड़ी रगड़ रहे थे जिब्राइल ने उसी जगह पर पत्थर मारा और अल्लाह ताला ने दिल पर जमजम का चश्मा जमजम। और यहाँ अगर अच्छी चीज हमें शैतान से भी मिलती है तो हम ले लेते हैं, कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी बातें ले लेते हैं। फिर भी दुनिया में किसी ने ज्यादा बताता है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप झूठे थे। तब आप ये लगता है तकलीफ करने आए थे कि गाना गाने आए थे। कितनी अच्छी बात इसने कहा है इसके अंदर कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इसने बहुत बड़े अकीदे की लड़ने वाला काम होता है, पाप होते धोते। लेकिन आज तक किसी ने भी उसके ऊपर केस नहीं किया जिसने ये गाना बनाया, इसलिए कि पापियों ने इतना उसमें स्नान किया, इतना गुस्ल किया, इतना गुस्ल किया, इतना गुस्ल किया कि वो पापियों के पाप धोते धोते गंगा अब गंदी हो गई, मैली हो गई। अब कोई दूसरा आदमी इसमें नहाना चाहता है तो गुनाह उसके गंदे चलते हैं उसके पास। तो हकीकत यह है कि गंगा से मुराद ये नहीं है आखिरी नबी और पवित्र शहर की तरफ आएगा जहां गंगा का पवित्र जल होगा, यानी जहां जमजम जारी होगा, उस जगह पर अल्लाह का प्यारा नबी आएगा। शर्मशुरधारी वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी के दुश्मन होंगे, और चोटी के दुश्मन होने के साथ साथ उनके अंदर एक चीज और क्या होगी, उच्चालापी। देखिए हिंदू धर्म की किताब है नंबर स्मृति, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे और लोगों को बुलाएंगे इबादत के लिए। आलाप किसको कहते हैं? जबान से बोलने को। और मंदिरों में जुबान से बोलकर नहीं बुलाया जाता है, बल्कि मंदिरों में घंटी बजाई जाती है। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आजान देंगे। और आजान कैसे देंगे? आजान भी वेदों में लिखी हुई है, लेकिन आजान वेद में कहते हैं अजमल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रावरो अस्मल्लाह महामद रसूल रज बरस अस्मल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रावरो। क्या ये आपको अस्मल्लाह अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल नहीं दिख रही है? इल्लल्लाह मित्रावरो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल रज बरस अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। ये वो अपनी मस्जिदों में अपनी इबादत घरों में कहेंगे और लोगों को अपनी तरफ बुलाएंगे। और क्या करेंगे? देखिए सारी बातें मुसलमानों की हाथ में हो रही है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे, मुझे स्वर में आलाप आजान देंगे। और सबसे बड़ी बात जो बताई गई वो ये कि लिंग गच्छेती खतना कराएंगे। लिंग गच्छेती, लिंग मानी अजूबे सलामत और जजमेंट काटना, आगे का हिस्सा। खतना किसको कहते हैं? शर्मगाह में जो आगे का हिस्सा होता है, पेशाब का, वो काट दिया जाता है, उसको खतना कहते हैं। वो खतना कराएंगे। आज सारा मुसलमान खतना करा रहा है।
یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے. تم لوگ 30% پڑھو تیسرا کھنڈ ادھیائے 3 منتر نمبر 25 26 27 28 29 30. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مذہب میں خطرے کا ثبوت ہے تو ہمارے ہندو بھائی کیا کہتے ہیں مانتا ہی نہیں سر خطرہ نہیں ہے. ٹرین میں ایک بیچارے پنڈت جی مل گئے بحث ہو گئی ان سے تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی خطرے کا ذکر تو آپ کے دے دیے. بولے نہیں مانتا ہوں میں. کس نے کرایا؟ میں نے کہا شنکر جی نے کرایا. اب وہ غصے میں آج بگولا ہوا میری طرف سے رام رام رام. بھائیوں کو بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ نیک کام کو چلنے کی ہدایت فرمائے اور ان کو بھی سچی سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.